کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے راستوں پر لے آتی ہے جہاں ہم خود سے بھی بات کرنا بھول جاتے ہیں۔ یہی حال تھا اریبہ کا، مگر پھر ایک لائبریری میں ایک اجنبی کا خط سب کچھ بدل گیا۔ صبح کا وقت تھا، روشنی دھیرے دھیرے کمرے میں پھیل رہی تھی اور اریبہ، وہی خاموش لڑکی، ایک ٹیبل پر بیٹھی ایک خط پڑھ رہی تھی۔ وہ ایان کا جواب تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی اور شاید تھوڑی سی روشنی بھی۔ خط کی آواز یوں گونجی: تمہارے لفظ مجھے چپ نہیں رہنے دے رہے۔ اگر تم چاہو تو تمہارے ہر خط کا جواب آئے گا، وعدہ رہا، ایک اجنبی۔ یہ سن کر اریبہ نے بنا رکے فوراً قلم اٹھایا اور لکھنے لگی: اگر تم واقعی سنتے ہو تو سنو، میں بولنا نہیں چاہتی تھی، مگر شاید کسی اجنبی کو دل کھولنے میں کم درد ہوتا ہے۔ یہ میرا دوسرا خط ہے، کسی جیتے جاگتے انسان کے لیے۔ دیکھتے ہیں، کیا تم بھی چلے جاؤ گے؟ وہ خط نیچے رکھ کر خاموشی سے چلی گئی۔ شام کو لائبریری کا سناٹا تھا۔ ایان آیا، وہی خط اٹھایا، پڑھا، مسکرایا اور لکھنے بیٹھ گیا۔ اسی لمحے دروازہ بند ہونے کا اعلان ہوا، مگر ایان کے دل میں کچھ اور چل رہا تھا۔ یہ لڑکی الفاظ کے پیچھے ایک جنگ لڑ رہی ہے۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنا اس کے قریب آ سکتا ہوں، مگر کوشش ضرور کروں گا۔ اگلے کچھ دنوں میں ایک خاموشی بھرے تعلق کی شروعات ہوئی۔ ایک خط آیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اریبہ نے پوچھا، کیا تم سچی ہو؟ ایان نے جواب دیا، بس اتنا سچا کہ جھوٹ بولنے سے ڈر لگتا ہے۔ اریبہ نے لکھا، مجھے لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایان نے کہا، میں رہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یوں لفظوں کے بیچ ایک ایسا تعلق بن رہا تھا جو بنا چہرہ دیکھے گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن بارش ہوئی۔ اریبہ بھیگی ہوئی لائبریری میں داخل ہوئی اور دیکھا کہ ایک نیا خط رکھا ہے۔ ایان کے الفاظ تھے: آج بارش تمہارے آس پاس ہے، لیکن میں تمہارے اندر کی بارش کو جانتا ہوں۔ کبھی سوچا ہے کوئی اگر تمہارے اندر کی بارش میں چھتری بن جائے؟ اریبہ نے پہلی بار مسکرایا، ہلکا سا چھوٹا سا تبسم۔ مگر خوشی زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی۔ اگلے 2 دنوں تک کوئی خط نہیں آیا، نہ ایان، نہ اس کا نام، نہ اس کے الفاظ۔ تیسرے دن بھی ٹیبل خالی تھی۔ اریبہ کے دل میں وہی پرانی چبھن جاگ اٹھی۔ کیا سب چلے ہی جاتے ہیں؟ اس دن وہ پہلی بار خاموشی میں روئی۔ شام کو جب وہ خالہ کے گھر پہنچی، وہ بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ خالہ نے محسوس کیا۔ کیا ہوا؟ خالہ نے پوچھا۔ نہیں، بس ایک خاموشی سی بول رہی ہے اندر۔ اگلے دن خالہ نے ایک لفافہ دیا، کہا کہ یہ ایک لڑکا لائبریری سے دے گیا ہے۔ نام؟ اریبہ نے حیرت سے پوچھا۔ خالہ نے شانے اچکائے۔ بس اتنا کہا، یہ اس کے لیے ہے جو خط لکھتی ہے۔ لفافہ کھولتے ہی اندر ایک صفحہ تھا۔ ایان کی آواز ایک بار پھر گونجی، اس بار سچائی کے ساتھ۔ اریبہ، معذرت چاہتا ہوں، میں غائب نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر شاید تمہیں بتانا بھی آسان نہیں تھا۔ کینسر ہے مجھے، لیوکیمیا۔ اسپتال میں ہوں، روم نمبر 417 میں۔ اگر تم چاہو تو مجھے آخری بار دیکھ سکتی ہو، ورنہ بس اتنا سمجھ لو کہ میں واقعی سچا تھا۔ اریبہ کے ہاتھ لرزنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے خود سے ایک سوال کیا: کیا میں پھر کسی کو کھونے کا حوصلہ رکھتی ہوں، یا اس بار کھو دینے سے پہلے جینے کی کوشش کرنی چاہیے؟ یہ کوئی عام خط نہیں تھا، یہ ایک ایسا تعلق تھا جو لفظوں میں جیا گیا، چہروں کے بنا محسوس ہوا، اور شاید تقدیر سے پہلے ہی مکمل ہو گیا۔